محمد کا نام آتا ہے، رحمتوں کا پیام آتا ہے۔ استاد جی قبلہ توجہ صحیح، جب محمد کا نام آتا ہے، رحمتوں کا پیام آتا ہے، لب ہمارے درود پڑھتے ہیں، لب ہمارے درود پڑھتے ہیں، دل ہمارے سلام کہتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول، فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ صدق الله مولانا العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ رب اغفر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأهل بيت سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه، فليا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ جیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ بعد حمد و صلات لائق بے حد و بے حساب تعریف اس رب کی جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے۔ بے حد و بے حساب درود و سلام بحضور خیر الانام تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر، جس سونے نبی کے نعلین پاک کے تصدق سے یہ کائنات چل بھی رہی ہے اور پل بھی رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، برادران اسلام، یہ مقدس مہینہ ذی الحج کا مہینہ ہے، اور یقیناً اس مہینے کے اندر حجاج کرام حج کی سعادت حاصل کرنے کے بعد بارگاہ رسالت کے مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اور یہ کسی نے سچ کہا
ہمیں تو بابے نے یہ یاد کروایا، بابا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، کہ یہ شہر مدینہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ اجازت بھائی یہ شہر مدینہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر، سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر، جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ۔ قربان جائیں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، مدینہ شریف کیا ہے؟ پہلے اس میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید کے حوالے سے بے نیاز رب نے فرمایا کہ مدینہ کو مدینہ الرسول بھی کہا جاتا ہے، اور یہ مدینہ پہلے رب نواز بھائی توجہ، مدینہ یہ پہلے یثرب کہلاتا تھا، بلکہ یہاں تک لکھا کہ یہ بیماریوں کا گھر تھا، لیکن جب سرکار تشریف لائے پھر یہ یثرب نہیں رہا، پھر مدینہ بن گیا۔ تو اسے توجہ، پھر یہ یثرب نہیں رہا، یہ مدینہ بن گیا۔ قرآن فرماتا ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، یعنی قرآن نے بھی اس کو مدینہ کہا ہے کہ اے مسلمانوں، تمہارے گرد و نواح کے دیہاتی گواروں میں بعض منافق ہیں اور بعض باشندگان مدینہ ہیں، یعنی مدینہ طیبہ کے اندر آس پاس کے اندر منافق بھی ہیں اور مدینہ کے چاہنے والے بھی ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، اہل مدینہ اور ان کے گرد و نواح کے رہنے والے دیہاتی لوگوں کے لیے مناسب نہ تھا کہ وہ رسول اللہ سے الگ ہو کر پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ ان کی جان مبارک سے زیادہ اپنی جانوں کی رغبت رکھیں، یعنی اپنی جان کو زیادہ عزیز رکھیں، حضور کی جان سے یہ ان کے لیے مناسب نہیں تھا۔ تیسری جگہ فرمایا نبی بھائی توجہ، فرمایا لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ مِنَ الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، البتہ اگر منافقین اور جن کے دلوں میں نفس پرستی، ہوس پرستی کی بیماری ہے، اور جو مدینہ میں جھوٹی افواہیں اڑایا کرتے ہیں، اپنی ان حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ضرور ان کے پیچھے آپ کو لگا دیں گے، پھر وہ آپ کے پاس مدینے میں تھوڑے دن ہی رہ سکیں گے، یعنی ان کا مدینے میں رہنا پھر محال ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ 28ویں پارے میں اللہ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا، وہ بڑے کمال کی سورہ منافقون کی پوری صورت ہے، توجہ ہے اختر بھائی، منافقین کی پوری صورت ہے، اللہ نے ان کی خصلتیں عادتیں بیان کی ہیں، اور فرمایا کہ یاد رکھو یقولون لئن رجعنا الى المدینة لنخرجن الاعز منها الاذل وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ قرآن فرماتا ہے، فرمایا کہ اور یہ منافق کہتے ہیں کہ ہم مدینہ میں واپس گئے تو ہم میں سے جو عزت والے ہیں وہ ذلت والوں کو نکال دیں گے، حالانکہ وہ یہ نہیں جانتے، نہیں سمجھتے کہ وہ خود ذلیل ہیں، در حقیقت عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول اللہ کے لیے ہے۔ اور آگے فرمایا وَلِلْمُؤْمِنِينَ، درجہ بدرجہ مومنین کے لیے عزت ہے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، منافق جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو گویا عزت اللہ رسول کے لیے، مومنین کے لیے، منافقین کے لیے کوئی عزت نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی مدینہ کا لفظ استعمال کیا گیا، پہلے یثرب تھا، نبی آئے پھر وہ مدینہ بن گیا۔
قربان جائیں کریم آقا کے غلاموں، سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے ایسی بستی کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا جو تمام بستیوں پر حاوی ہے، لوگ اسے یثرب کہتے ہیں حالانکہ وہ مدینہ ہے۔ یعنی اللہ کا حکم تھا، نبی نے ہجرت کی اور حضور علیہ السلام نے فرمایا صرف اس کا نام مدینہ نہیں ہے، فرمایا اس کا نام طابہ بھی ہے، طابہ سے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ مدینہ کا نام طابہ بھی رکھا جائے، اور سرکار فرماتے ہیں یعنی بہت سارے محدثین صحابہ نے اس کو روایت کیا ہے کہ مدینہ طیبہ کے 99 نام ہیں، سارے کہہ دیں سبحان اللہ۔ مدینہ طیبہ کے 99 نام ہیں، ان میں سے ایک طابہ بھی ہے، ایک طیبہ بھی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ان اللہ امرانی، بے شک اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں مدینے کا نام طیبہ رکھوں۔ قربان جائیں کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، مدینہ کو صرف یہ نہیں فرمایا دار الایمان، دار کہتے ہیں گھر کو، ایمان کا گھر جو ہے وہ مدینہ ہے، ایمان کا گھر مدینہ ہے۔ اس کو قرآن نے بیان کیا ہے، آپ سبحان اللہ کہیں، میں آپ کو اللہ کا قرآن سنا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ بے نیاز رب نے فرمایا کہ اور یہ مال ان کے لیے ہے جو لوگ مہاجرین کے آنے سے پہلے دار الہجرت سے دار الایمان میں مقیم تھے، یعنی جو ہجرت مکے سے مدینہ کی طرف آئے، فرمایا مدینہ کو دار الایمان قرار دیا گیا، جو رہنے والے تھے ان کے لیے بھی مال غنیمت ہے۔ میرے کریم آقا کے غلاموں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے دادا ابراہیم علیہ السلام نے حرم مکہ کے لیے دعا مانگی کہ یا اللہ اس کو حرم بنا دے۔ اب حرم کا مطلب کیا ہے کہ یہاں جو کوئی آئے گا حیا کے ساتھ آئے گا، شرم کے ساتھ آئے گا، فرمایا کسی چیز کا شکار نہیں کرنا، کسی کو ستانا نہیں ہے، کسی کو مارنا نہیں ہے، کوئی درخت کاٹنا نہیں ہے، یہ حرم ہے اس لیے اس کا احترام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مالک جس طرح دادا ابراہیم نے مکہ کو حرم بنایا، اسی طرح میں مدینہ کو حرم بناتا ہوں۔ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ جس طرح تو نے مکہ میں برکت رکھی ہے، یا اللہ مدینے میں دگنی برکت عطا فرما دے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، سرکار فرماتے ہیں کہ جب ایمان کہیں پہ نہیں ملے گا پھر مدینے میں ملے گا، یعنی ایک وقت آئے گا جب دجال آئے گا، چکر لگائے گا، لوگوں کو پکڑے گا، فرمایا منافقین کفار اس کے نرغے میں آئیں گے، اس کو پکڑیں گے، اس کے ساتھ ہو جائیں گے، ایمان والے سارے مدینے ٹر جائیں گے، سارے مدینے۔ سرکار نے فرمایا جس طرح سانپ اپنی بل میں آتا ہے، سمٹ کے آتا ہے اپنی بل کے اندر، اسی طرح جب فرمایا کہ ایمان سمٹ کر مدینے میں آ جائے گا۔
اللہ اکبر میرے کریم آقا کے غلاموں، سرکار فرماتے کہ یاد رکھ لو اللہ نے مدینہ طیبہ کو صرف مدینہ تابہ طیبہ نہیں بنایا، دار الشفا بھی بنایا ہے، دار الشفا بھی بنایا ہے، یہ دار الشفا بھی ہے۔ حتیٰ کہ فرماتے کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں آئے، اب بیماری نے ان کو گھیر لیا، حتیٰ کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہ چند دن کے مہمان ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، سرکار نے جب ان کی حالت دیکھی، سرکار نے رب کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ یا اللہ مدینے کو دار الشفا بنا دے، مدینے کو دار الشفا بنا دے، شفا والا بنا دے۔ اب کریمہ کا فرماتے ہیں کہ میں نے جب دعا مانگی، رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ بیماری کو مقام جحفہ پہ بھیج دے، فرمایا ساری بیماری مدینے سے نکل گئی۔ حضور فرماتے ہیں کہ مدینے کی مٹی میں بھی شفا ہے۔ اللہ اکبر میرے کریم آقا کے غلاموں، میں عرض کر رہا تھا کہ حاجی جب حج کرنے کے بعد اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں، قرآن فرماتا ہے کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، پھر فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے میرے رسول کی بارگاہ میں آؤ۔ توبہ اللہ قبول کرے گا، لیکن کرے گا تب جب رسول اللہ سفارش فرمائیں گے، حضور شفاعت کریں گے، سفارش فرمائیں گے، فرمایا پھر تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ اب جناب والا نبی کا غلام کتنا خوش نصیب ہے کہ نبی کے روزے پہ فرشتوں کی جماعت آتی ہے، 70,000 فرشتوں کی جماعت صبح آئی، شام تک ان کی ڈیوٹی سرکار کے در دولت پہ حاضری دے رہے ہیں۔ جب شام ہوتی ہے وہ چلے جاتے ہیں، پھر اور آ جاتے ہیں، صبح تک چلتے ہیں۔ اب جناب والا جو ایک مرتبہ آئے جماعت، قیامت تک پھر نہیں آئے گی، قیامت تک پھر موقع نہیں ملے گا، اتنے فرشتوں کی تعداد ہے۔ اللہ اکبر، لیکن نبی کا غلام کتنا خوش نصیب ہے، صبح کی نماز پڑھے کوئی روکنے والا نہیں۔ مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی شریف میں رانا صاحب صبح کی نماز پڑھے کوئی روکنے والا نہیں، ظہر پڑھے، عصر پڑھے، مغرب پڑھے، عشاء پڑھے، عشاء کے بعد بیٹھ جائے، روضہ رسول اللہ کی طرف، سبز گنبد کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائے، روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے کہ نبی سے پیار کرنے والا ہے، حضور کے ساتھ آ کے نماز پڑھے، حضور کے روزے کے ساتھ نماز پڑھے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ کتنی خوش نصیبی ہے، جتنے دن اس کے مقرر ہے رہنے کے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ یہ خوش نصیبی ہے کہ یہ نبی کا غلام ہے، اپنے نبی سے پیار کرنے والا ہے، اس لیے اسے فری کر دیا کہ جتنا ہو سکے نبی سے پیار کر لے۔ سبا مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں، ایسا با مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام ہیں، یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، بے سہارے سلام، اللہ اللہ حضور کی باتیں، مرحبا رنگ و نور کی باتیں،
چاند جن کی بلائیں لیتا ہے اور تارے سلام کہتے ہیں، ایسا با مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے اللہ اللہ حضور کے گیسو بھینی بھینی مہکتی وہ خوشبو جس سے معمور ہے فضا ہر سو، وہ نظارے سلام عاشقوں کا سلام لے جاؤ، غمزدوں کا پیام لے جاؤ، حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا بے سہارے سلام کہتے ہیں، ایسا با مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام۔ وقت تھا آخری مہینے کا، چھڑ گیا تذکرہ مدینے کا۔ اسلامی سال کا آخری مہینہ مدینہ طیبہ کی بات، وقت تھا آخری مہینے کا، چھڑ گیا تذکرہ مدینے کا، حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے۔ اب ساروں میں مل کے بولنا ہے، جب محمد کا نام آتا ہے رحمتوں کا پیام آتا ہے۔ استاد جی قبلہ توجہ صحیح، جب محمد کا نام آتا ہے رحمتوں کا پیام آتا ہے، لب ہمارے درود پڑھتے ہیں، لب ہمارے درود پڑھتے ہیں، دل ہمارے سلام کہتے ہیں، ایسا با مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں آپ کو شام و سحر، دل ہمارے سلام۔ اللہ ہم